ہماری آج کی ویڈیو خاص طور پر خواتین کے لیے ہے۔ آج کل آپ بازار میں جائیں تو کئی قسم کے ڈرائی فروٹ موجود ہوتے ہیں: بادام، پستہ، کاجو، انجیر۔ مگر سوال یہ ہے کہ خواتین کے لیے کون سا ڈرائی فروٹ زیادہ مفید ہے؟ تو آج ہم بات کریں گے سائنسی اور نیوٹریشن کے حساب سے، اور رینکنگ کریں گے ڈرائی فروٹس کی کہ وہ ڈرائی فروٹس جو کہ خواتین کو ضرور لینے چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں 5 ٹاپ ڈرائی فروٹس کی۔ دیکھیے، قدرت نے مردوں اور عورتوں کے میٹابولزم اور باڈی ریکوائرمنٹس کو الگ الگ بنایا ہوا ہے۔ خواتین کو جن مسائل کا اکثر سامنا رہتا ہے وہ ہے خون کی کمی، ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی، ہارمونز کا امبیلنس ہونا، جلد اور بالوں کی بیماریاں، وزن کا زیادہ بڑھنا، تھائرائیڈ کے مسائل یا ہارمونز کے کچھ اور مسائل۔ یہ وہ مسائل ہیں جو خواتین کو زیادہ درپیش آتے ہیں۔ تو ڈرائی فروٹ بھی ایسے کھانے چاہیے کہ جو ان مسائل کا حل زیادہ کر سکیں۔ تو آج کی رینکنگ میں پہلے نمبر پر ہے بادام۔ بادام میں شامل ہے وٹامن ای۔ وٹامن ای سے چہرے اور اسکن کو گلو ملتا ہے۔ وٹامن ای میں ہے گڈ کولیسٹرول یا گڈ فیٹس، جس سے ہارمون بیلنس رہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے فیٹس برے نہیں ہیں۔ مونو انسیچوریٹڈ فیٹس اور پولی انسیچوریٹڈ فیٹس جو ہیں وہ گڈ کولیسٹرول ہے، جو کہ ہارمون بنانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ بادام میں شامل ہے میگنیشیم اور کیلشیم، جس سے ہڈیوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ بادام ایک اچھا سورس ہے برین یا مائنڈ بوسٹر کا، جس سے اسٹریس لیول کم ہوتا ہے۔ تو خاص طور پر ہماری وہ مائیں بہنیں جن کو پی سی او کا مسئلہ ہے، جن کو اسکن یا بالوں کا مسئلہ ہے کہ ان میں گلو نہیں ہے، یا وہ خواتین جو کہ ہڈیوں میں کمزوری کا شکار ہیں، وہ بادام کا استعمال ضرور کریں۔ اب استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 6 سے 8 بادام کھائیں۔ جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی ڈرائی فروٹ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو بھگو کے کھائیں۔ اب بھگو کے کھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایبزاربشن جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو روزانہ 6 سے 8 بادام بھگو کر کھائیں۔ ہماری آج کی رینکنگ میں دوسرے نمبر پر ہے اخروٹ۔ اخروٹ میں ہے اومیگا 3 فیٹی ایسڈز۔ یہ بھی گڈ کولیسٹرول کی قسم ہے، اور یہ بھی ہارمونز کا ایک بہت ہی ضروری حصہ ہے۔ نہ صرف یہ ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے بلکہ ہمارے دماغ کو بھی طاقت بخشتا ہے، کیونکہ ہمارے دماغ کے جو خلیے ہیں جن کو ہم نیورون کہتے ہیں، ان میں بھی اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی بہت بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ اخروٹ میں ایک اور اہم چیز ہے جس سے اینٹی انفلامیٹری ایفیکٹ آتا ہے۔ اینٹی انفلامیٹری ایفیکٹ یہ ہے کہ اگر کہیں بھی آپ کو درد محسوس ہو رہا ہے یا آپ کی باڈی کی سویلنگ ہے تو وہ اس کو بھی کم کرتا ہے۔ اخروٹ میں ہوتا ہے میلاٹونن۔ میلاٹونن ہماری نیند کی کوالٹی کو بہتر کرتا ہے۔ خاص طور پر ہماری وہ مائیں بہنیں جن کے چھوٹے بچے ہیں اور ان کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے، تو اخروٹ کھانے سے ان کی نیند ڈسٹرب ہونے والے مسائل بہت ہی حد تک دور ہو جائیں گے۔ روزانہ 1 سے 2 اخروٹ ضرور استعمال کریں۔ تیسرے نمبر پر ہے انجیر۔ انجیر آئرن کا خزانہ ہے۔ خواتین میں اکثر خون کی کمی کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ اگر انجیر استعمال کر رہی ہیں تو ان کا خون جو ہے برابر بنتا رہے گا، اور آئرن ڈیفیشنسی انیمیا یا خون کی کم ہونے جیسی شکایت نہیں رہے گی۔ دوسرا عام مسئلہ یہ بھی دیکھا گیا ہے جس کو ہم قبض کہتے ہیں۔ انجیر میں فائبر ہوتے ہیں جس سے قبض کی شکایت بھی دور ہوتی ہے، اور خاص طور پر وہ خواتین جو وزن کم کرنا چاہتی ہیں، انجیر میں ایسی خصوصیات ہیں جس سے وزن کم کرنے میں بھی مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ خواتین جو کہ پریگننٹ ہیں یا وزن کم کرنا چاہ رہی ہیں، وہ انجیر کا استعمال ضرور کریں۔ اب استعمال کا طریقہ کیا ہے؟ استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 2 خشک انجیر، یاد رکھیں انجیر کو بھگو کر نہیں کھانا، انجیر کو خشک ہی کھانا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے کھجور۔ کھجور انرجی کا خزانہ ہے، بہت زیادہ توانائی ملتی ہے۔ تو خاص طور پر ہماری وہ مائیں بہنیں جو کہ دن کے کام کاج کی وجہ سے تھک جاتی ہیں، اگر وہ ایک کھجور استعمال کریں گی تو ایک اچھا توانائی کا سورس ہے۔ کھجور میں ہوتا ہے پوٹاشیم اور آئرن،
اور کھجور ایک اچھا سورس ہے بلڈ پریشر کو کم کرنے کا، خاص طور پر ہماری وہ مائیں بہنیں جو کہ پریگننٹ ہیں یا وہ جو کہ زچگی کے مرحلے سے ابھی گزرنے والی ہیں، جن کو ابھی لیبر شروع ہونے والا ہے۔ اس دوران میں بھی کھجور میں بہت ساری فائدے والی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اور کھجور خاص طور پر ان عورتوں کے لیے بھی ہے جو کہ بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، کیونکہ اس سے ماں کا جو دودھ بنتا ہے وہ زیادہ مقدار میں بنتا ہے اگر کھجور آپ کھا رہی ہیں تو۔ پانچویں نمبر پر ہے کشمش۔ کشمش میں جہاں پہ آئرن ہے اور ہمارے نظام ہضم میں وہ بہت ہی بہترین ہے، اس میں ایک ایسی چیز شامل ہے جس کو جان کے ہماری مائیں بہنیں بہت ہی خوش ہوں گی، اور وہ ہے ایکنی یا کیل مہاسوں کا علاج۔ تو وہ خواتین جن کو ایکنی یا اس جیسی اسکن کی اور مسائل درپیش ہیں تو ان کو کشمش ضرور آزمانا چاہیے۔ اگر آپ روزانہ 1 چمچ کشمش استعمال کر رہی ہیں تو 1 مہینے میں آپ ضرور واضح فرق محسوس کریں گی۔ تو آخر میں حسب معمول میں آپ کو ایک بونس ٹپ دے کے جا رہا ہوں۔ بونس ٹپ یہ ہے کہ ان پانچوں فروٹس کو ملا کے ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو روزانہ صبح میں 4 بادام اور 1 اخروٹ بھگو کر کھائیں۔ ناشتے میں دلیا لے رہے ہیں تو اس میں کشمش ڈال کے کھائیں۔ روزانہ صبح 1 انجیر جو ہے وہ ناشتے کے ساتھ کھائیں، اور اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اس سے تھوڑا پہلے 1 کھجور کا استعمال کر دیں۔ آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جس کا جواب آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے۔ اگر ان 5 فروٹس میں سے اگر ایک کا انتخاب کرنا ہو تو آپ کون سے ڈرائی فروٹ کا انتخاب کریں گے؟ تو ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔